دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور ساری ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، بلکہ کوئی دنیا میں آیا ہے اسے ایک یا ایک دنیا سے جانا ہے اور مرنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر ہے اور پھر عالم برزخ ہے اور موت سے لے کر قیامت تک کتنا عرصہ رہے گا اللہ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ دنیا میں جتنے بھی شخص آئے گا یا تو وہ کامیاب ہے یا پھر ناکام ہے، اور دنیا میں جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں سب کامیابی کی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو، اور کامیابی کا معیار انسان کے ذہن میں یہ آ گیا ہے اگر میرے پاس بڑا عہدہ ہوگا، بڑا منصب ہوگا، میری واہ ہوگی، میری شہرت ہوگی، میری عزت ہوگی اور مجھے اس کے علاوہ میری پراپرٹی ہوگی، میرا بڑا بنگلہ ہوگا، میری گاڑی ہوگی، تو وہ یہ انسان کا بچہ ہے یہ کامیابی ہے۔ حالانکہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے کامیابی ہے۔ اب یہ اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ امیر سے امیر بھی اپنا سکتا ہے اور غریب سے غریب بھی اپنا سکتا ہے، کمرے میں رہنے والا بھی اپنا سکتا ہے، روڈوں میں رہنے والا بھی اپنا سکتا ہے، اسی طرح گاڑی کا سفر کرنے والا بھی اپنا سکتا ہے اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا سکتا ہے۔ اس چیز کا نام ہے تین نام ہے اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کا نام ہے اور اللہ کا چاہنے کامیابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چھپا رکھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ بہت قرآن پاک میں قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور فرمایا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ایک کھٹکا دینے والی چیز آنے والی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کھٹکا دینے والی چیز کیا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں آیا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قیامت کے دن ایسا ہولناک ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کا عمل داخل ہو جائے گا۔ ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا جگہ سے وحشت والا دن ہوگا۔ اور میرے دوستوں
قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، نہ ان کو کسی چیز کا خوف، نہ غم، نہ دہشت، اور وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا شخص وہ جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا کہ عدل کرنے والے لوگ، عدل کرنے والے لوگ۔ اب ان سے عدل کرنے والا جتنے بھی انسانوں کو عہدہ ملا ہوا ہے، منصب ملا ہوا ہے، اور جو وہ ایک منصب پر قائل ہے، اب وہ یہ نہ سوچے کہ میرے بڑے بڑے ہو گئے، میرا تو بڑا آدمی چلے گا، تو بھائی یہ بڑی بیٹے کیا ہے، ادوائی پر اور عدلیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں قیامت کے دن یا تو وہ بہت اوپر ہے یا تو وہ بہت نیچے ہے۔ اور میں اگر عدل کرے گا تو 1000 قرآن کے مطلب 1000 سال تسبیح پڑھنا، تہجد پڑھنا اور تلاوت کرنا، اس سے وہ ان کو بلند مقام مرتبہ عطا ہوگا جتنا وہ ایک ہزار کا فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ۔ آج قرآن کی تلاوت میں بول رہے ہیں، نماز میں بول رہے ہیں، اب کتنے بھی بیٹھے ہوئے اور کتنے بھی جن لوگوں میں کام کرتے ہیں اور کس منصب پر قائم ہیں اور مقام ملا ہوا ہے، ایک فیصلہ بھی کر دیا کری صاف کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو بلند مرتبہ عطا ہوگا۔ اور میرے دوستوں اگر ضرور کرے گا لاکھ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے نہیں گرے گا، جتنا کہ وہ ایک جرم کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ سے گرے گا۔ آج کا سایہ کیسے نصیب ہوگا؟ عدل کرنے والے مسلمان، اور دوسرا وہ جس کو قیامت کے دن حل کا سایہ نصیب ہوگا وہ نوجوان جو جوانی کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے طاقت کیے، جوش کے، جذبہ کے اور تہجد پڑھ سکتا ہے اور بڑے سے بڑا پھر وہ کام کر سکتا ہے، اپنی جوانی کو شریعت کا پابند بنانا، اللہ کے حکم کا پابند بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، کہ میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا بن رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن رہا ہوں، جوانی کے گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ وہ شخص جس کو عرش کے دن قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور میں دوستوں تیسرا کوشچن فرمایا جسے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو، مسجد میں آئے خوشی محسوس ہو، دل لگے علامت محسوس ہو، اور جب مسجد سے جائے تو ایسا محسوس ہو کہ طبیعت میں بےچینی ہو کہ دوبارہ مسجد میں جانا ہے، اور جب مسجد میں آئے تو علامت محسوس ہو، خوشی محسوس ہو۔ آج دوستوں نماز کے 10-15 منٹ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آنا ہی نہیں، اور نماز کے 10-15 منٹ بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آیا نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ تو میرے دوستوں جس کا تعلق اللہ سے ہوگا اس کو اللہ کی طرف سے محبت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جو تعلق ہوگا جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ان کے گھر سے محبت ہوتی ہے، ان کے گھر سے جو تعلق ہوتا ہے، جب وہ ان کے گھر میں جاتا ہے تو ان سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو محبت سے نکلتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ دوستوں اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دل سے مسجد میں آنے پر خوش ہوتا ہے، عدالت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ اپنا محاصرہ کرنا کہ باہر ہمارے
اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہو اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہو. آج دوستوں ملنا جلنا آج ہر چھٹی لیے اگر کسی کو موقع دے تو ہر چھٹی لیے کسی کو فون کر دے تو ہر چھٹی لیے کسی سے کام کروا ہے ہر چھٹی لیے اپنا مقصد پورا کرنا ہے نہیں بلکہ اللہ کے لیے بلانا اللہ کی دعوت دینا اللہ کے لیے بات کرنا اللہ کے لیے ان کو اپنے بارے میں بلانا اللہ کے لیے اپنی عورت کو کھانا کھلانا اللہ کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی نہ ہوتا ہے. پانچواں وہ جس کو ہر بتایا گیا قیامت کے لیے فرمایا کہ وہ مسلمان جب انہیں کوئی نوجوان اپنی طرف توجہ کرے اور وہ یہ کہتے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے مجھے اللہ کا خوف ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اپنے آپ کو بچانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے سن رہا ہے وَأَطِيعُوا قَوْلَ الْمُعْتَدِلِ تم خود کر کیا کرتے ہو تمہارے اعلان کیا کرتے ہو تم آہستہ بات کرتے ہو تم زور سے بات کرتے ہو کہ تمہارے بول اور انسان تو یہ محسوس نہ ہو کہ اللہ مجھے سنوائے کو مدد نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور انسان جو ہے مدد سے زندگی گزارتا ہے. چھٹا وہ جب فرمایا جن کو ہاتھ لایا ملے گا قیامت کے لیے فرمایا کہ وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خرچ کرے. ایک ہی زکات بدلا دینا ایک ہی اپنی صدقہ دینا اس طرح اب نماز کے مسجد میں پڑھ لیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ نماز کہاں پڑھی جاتی ہے مسجد میں پڑھی جاتی ہے. ایک لوگوں کو پیغام ہو کہ نماز کہاں پڑھی جاتی ہے مسجد میں پڑھی جاتی ہے اور نماز کا اہتمام کہاں ہو گھر میں ہو. اب ہم سب یہ دیکھیں ہم کتنی نوافل کتنی قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں پڑھنے کی نہیں کرتے. ٹھیک ہے مسجد میں عبادت کرنا اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے گھروں کو ویران نہ کرنا اپنے گھروں کو بھی ویران نہ کرنا وہاں بھی دیر قرآن کی تلاوت ہو نوافل کا اہتمام ہو. کبھی یہ سوچا کہ میں جو ہے نوافل سے گھر میں پڑھو اور کبھی یہ سوچا کہ میں تہجد کی نماز سے گھر میں پڑھو کبھی یہ سوچا کہ میں اذکار قرآن کی تلاوت گھر میں کروں گھر میں بھی کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو تاکہ گھر کے اندر ماحول بنے جو قرآن کی تلاوت گھر میں بھی ہوتی ہے ذکر اذکار گھر میں بھی ہوتا ہے نوافل گھر میں بھی پڑھے جاتے ہیں. اور چھٹا وہ شخص میرے مسلمان کو دوستوں فرمایا کہ وہ مسلمان جو سرکاری میں اللہ کو یاد کرے اور ان کی آنکھوں کے آنسو بہے وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اللہ کی زبان کی بولنے کے لیے آپ کے دین سننے کے لیے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا دنیا کا نظام چلایا مہیلاؤں کا نظام چلایا سمندروں کا نظام چلایا اتنا بڑا نظام چلایا مجھے بولنے کی طاقت دی مجھے سننے کی طاقت دی سمجھنے کی طاقت دی آج کے لیے اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں کی آنکھیں نہیں ہوئی. جب سے ہم نے غور فرمایا اس وقت سے لے کر اب تک کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہم کھانے میں بیٹھے ہوں اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں اور ہماری آنکھوں سے آنکھوں ڈالی ہوں. اپنا محاسبہ کرنا ہے دوستوں. دنیا کے اندر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانا دنیا کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا. دنیا میں جیسا فصل ہوئے گی آخرت سے نیچے فصل آئے گی جیسا بیج ہوگی جیسی فصل ڈالو گے اگر بن چاہیے مجھے بھی گزار رہے ہو مجھے گزر جائے گی. نہ حالات کو دیکھا نہ حالات کو دیکھا نہ جائز نہ جائز نہ جو ہے باقی نہ باقی آیا جیسے زندگی گزار رہے جانوروں کی طرح اور جو ہے اللہ غفور رحیم ہے اللہ کو معاف کرنے والے اللہ کا ہار ملے جب بار ملے اور جب وہ پکڑنے پر آئے تو اس کی پکڑ بڑی احترام سے
اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کا خوف سے کے اندر ہو. اگر رحمت چاہیے زندگی کو چھوڑ کر سب چاہیے زندگی گزارے گا تو میرے دوستوں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب. اور کامیاب کون نے فرمایا جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. جتنے بھی کیا کامیابی بڑا عہدہ مل گیا، بڑا منصب مل گیا. آج تک لوگ آگے بڑھے بھی وفا ہو رہی ہے، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، لیکن میرے دوستوں مجھ نہیں پتہ چلا کہ میری ناکامی تھی تو اللہ بنا چاہتے کہ آخرت کی بھی منزلیں ملتی ہوگی. تو اللہ بنا چاہتے دعا کے کہ اللہ پاک سب کو ان باتوں میں عمل کرنے والا بنائے اور ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.